رانا صاحب آپ لوگ تو کہتے تھے کوئی بات نہیں ہو رہی، سارے دروازے بند ہیں. وہ آ کے چیف منسٹر نے کھل کے کہا ہماری باتیں ہو رہی ہیں، ایک دو دن میں پھر شروع ہو رہی ہیں، 99% معاملات طے ہو گئے تھے، ابھی پھر ہو جائیں گے. وہ آپ لوگوں کو کچھ پتہ بھی ہے کیا اور اس ملک میں، سوائے اس کے کہ صرف آپ پیکا پہ ہمیں ہی رگڑنے پہ تلے ہوئے ہیں اور یا ججز ہی دائیں بائیں کر کے کورٹس قابو کرنے کے چکر میں؟ آپ کو پتہ بھی ہے کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ملک الحمدللہ جو ہے وہ سٹیبلائز ہو رہا ہے اور اب گروتھ کی طرف بڑھ رہا ہے. مہنگائی کی شرح 2.4% پہ آ گئی. میں تیمور جھگڑا صاحب نے کامنٹ کیا کہ بڑا اچھا انہوں نے خط لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل آرڈر ریسٹور ہونا چاہیے. تو میں یاد کرانا چاہتا ہوں جھگڑا صاحب کو کہ انہی کے وزیر نے کہا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ باپ جیسا ہوتا ہے، وہ باپ ہوتا ہے قوم کا. تو وہ کانسٹیٹیوشنل آرڈر یہ جو ہے وہ ان کا تھا جب یہ بڑی ہی صاف شفاف 2018 کے الیکشن کے بعد حکومت میں آئے تھے. تو ایسی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اب یہ سمجھتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ گورنمنٹ کا، میں اگر آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ کو تو آپ ان کے اس انالیسس سے اگری کر رہے ہیں کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں میں تو آپ کو بالکل بھی میں ایگری نہیں کر رہا. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جو چیز پبلک میں ہے وہ پرائم منسٹر کے دیگر بیانات ہیں کہ جو لیول آف کوارڈینیشن ہے آپس میں اور جو سپورٹ ہے میکنزم اور جو معیشت کے لیے جو کام ہو رہا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم کمفرٹیبل ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی. اب دیکھیں اب اگر ان کی کوئی ملاقات جس طرح آپ جا رہے ہیں اگر سڑکوں پہ آگ نہ لگی تو آپ تو اگلے 5 اور 25 سال بیٹھ جائیں گے. میڈیا آپ نے خاموش کر دیا ہے، کورٹس آپ نے پوری سبجیگیٹ کر دی ہیں اپنے نیچے. یہ اور بات ہے کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں آئیں گے اور یہی عدالتیں جو آپ کے ساتھ کریں گی اور یہی میڈیا جو آپ کے ساتھ کرے گا اور جو گورنمنٹ پہ یہ لاز آپ کے ساتھ کریں گے وہ تو کل کی بات ہے. اگر آپ اتنے مضبوط ہیں تو پھر اتنی یہ فاسزم کیوں شو کر رہے ہیں کہ آپ عدلیہ بھی قابو کر جائیں، ججز بھی، ہائی کورٹس بھی قابو کر جائیں؟ اب سپریم کورٹ میں دیکھیں، سمپل سی بات تھی، ججز کا بھی سٹانس ہے اور انٹیلیجنسیا کا بھی سٹانس ہے، لائر کمیونٹی کا، کہ بھائی پہلے 26ویں امینڈمنٹ کا فیصلہ کر لو، اس کے بعد ججز اپوائنٹ کر لو سپریم کورٹ میں. اور آپ سپریم کورٹ کی حیت بدلنے جا رہے ہیں، آپ پہلے پیکنگ کر رہے ہیں وہاں اپنے ججز کی. اب ہم آپ ہی کے لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ جو سر کنسیڈر ہو رہا ہے آئینی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 5 ممبر بینچ، جو اب آپ کے لوگ بتا رہے ہیں، اب کل کو ہوتا ہے نہیں ہوتا ابھی تو اٹس اے بٹ پری میچور، لیکن جو لسٹ انہوں نے میں نے ایک دیکھی ہے اس میں ہیں سردار سرفراز ڈوگر صاحب، خادم حسین سومرو صاحب ابھی سندھ سے آئے ہیں، محمد اعظم خان، محمد آصف بلوچستان سے، انعام امین منہاس صاحب. اگر یہ بھی بن جاتی ہے، یہی والی آئینی کورٹ بن جاتی ہے اسلام آباد کی، تو پھر تو ہم خدا حافظ کہہ دیں نا ہر چیز کو. ہر چیز جو آپ کی مرضی ہے وہی آئینی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر دے گا، وہی سپریم کورٹ میں کر دے گا. دین جسٹس از ڈیڈ ان پاکستان. اتنے ہم مضبوط ہیں، اچھے ہیں تو ڈر کیوں رہے ہیں؟ میرے خیال سے آپ دیکھیں جسٹس، آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے، لیکن روح کی بھی میں بات کر رہا ہوں. ان لیٹر اینڈ اسپرٹ آپ نے لیٹر امپلیمنٹ کیا، اسپرٹ کو تو آپ نے تباہ کر دیا. نہیں، اسپرٹ یہ ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم جو معاملات، جو ایک لڑائی جھگڑا، اداروں کی لڑائی جھگڑے جو چلتے رہے، جس سے کوئی بہت زیادہ آپ بھی ایگری کریں گے کبھی فائدہ نہیں ہوا، نقصان زیادہ ہوا ہوگا. کہاں آ کے پاکستان کھڑا ہوا ہے؟ تو اگر پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم میں چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور اب اگر بالکل آئین کے عین مطابق اگر کوئی ٹرانسفرز ہوئی ہیں جس کو کوئی بھی نہیں چیلنج کر رہا، تو پھر یہ کیا کوئی جو نہیں، آپ کی لیگل پہ میں بحث ہی نہیں کر رہا، میں لیگل پہ تو بحث ہی نہیں کر رہا.